السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان نذیر الحسن آج ذہن کی دنیا کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں معروف مصنف جناب سید عرفان احمد صاحب کو دعوت دی ہے۔ وہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیں۔ سید عرفان صاحب کوئی 35 کے قریب کتابوں کے مصنف ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے مائنڈ سائنسز کی فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ لکھنے لکھانے سے ان کا تعلق ہے اور سیلف ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کے اندر شعور بیدار کر رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر سوئی ہوئی ان کی صلاحیتوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک طویل عرصے سے لکھ رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لیکچرز دیتے ہیں اور لوگوں کی کونسلنگ کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ پروگرام ان کے ساتھ رکھا ہے، ان سے کچھ ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایک فرد اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے لے کے آئے اور اپنی زندگی کو وہ کیسے بہتر کرے۔ عرفان صاحب، آپ ذرا اپنا تعارف بتائیں کہ کب سے آپ مائنڈ سائنسز کے فیلڈ میں ہیں اور یہ جو ماشاءاللہ 35 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، تو یہ آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور ان دونوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا تعارف تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو۔ جی، میں اپنا تعارف کا آغاز اگر کرتا ہوں تو میں نے سب سے پہلے آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس میں جاب کی۔ وہ میری پہلی جاب تھی، اور آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس ایک تاریخی ادارہ ہے جس نے سر سید کالج قائم کیا تھا، اور اس کو قائم کرنے والے جو صاحب تھے سید الطاف علی بریلوی مرحوم، سر سید ثانی بھی کہلاتے ہیں، جو کہ بہت جن کی انسپائریشن تھی سر سید احمد خان سے۔ تو آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جیسے سر سید نے انڈیا میں قائم کیا تھا، ایسے ہی سید الطاف علی بریلوی رحمہ اللہ اور سید مصطفیٰ علی بریلوی رحمہ اللہ نے بعد میں آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس کو چلایا۔ اس وقت میں انٹر میں تھا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے گریجویشن میں داخلہ لیا تو سید قاسم محمود مرحوم کے ادارے منتھلی سائنس میگزین کے معاون مدیر کی حیثیت سے میں نے کام کرنا شروع کیا، ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی چل رہی تھی۔ اور پھر میں نے وہاں پر تقریباً 2.5 سال کام کرنے کے بعد فروری مارچ 1992 میں ہمدرد نونہال اور ہمدرد صحت جوائن کیا، ہمدرد فاؤنڈیشن کے زیر ادارت جو رسالے آج بھی نکلا کرتے ہیں۔ اور وہاں پر میں نے 15 جنوری 2005 تک کام کیا، اور 2005 میں 16 جنوری 2005 کو میں نے ہمدرد سے ریزائن کیا، اور ریزائن کرنے کے بعد میں نے اپنا ذاتی رسالہ کامیابی ڈائجسٹ کے نام سے نکالا ہے۔ کامیابی ڈائجسٹ جو ہے میں اس کا ایڈیٹر بھی ہوں، بلکہ فاؤنڈنگ ایڈیٹر بھی ہوں، اور اس کا پبلشر بھی ہوں۔ اور کامیابی ڈائجسٹ پرسنل ڈیولپمنٹ کا نہ صرف یہ کہ پاکستان کا بلکہ اردو کی تاریخ کا پہلا اور واحد جریدہ ہے اپنے موضوع پر۔ اور پھر جب میں کامیابی ڈائجسٹ کی جانب آیا تو مجھے پتہ چلا کہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ کی فیلڈ ہے وہ صرف جو ہے وہ کتابوں اور میگزین یعنی لکھنے لکھانے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کے پیرالل ٹریننگ چل رہی ہے، کاؤنسلنگ اور کوچنگ چل رہی ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ میں ٹریننگ کی جانب، کوچنگ اور کاؤنسلنگ کی جانب آیا، اور اب یہ جو 3-4 چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جو میں کامیابی ڈائجسٹ اور کامیابی سولوشنز کے نام سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون پاکستان بھی اپنی سروسز دے رہا ہوں۔ اچھا عرفان صاحب، آپ پچھلے کئی سالوں سے مائنڈ سائنسز سے وابستہ ہیں، تو پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سائنسز بنیادی طور پر ہے کیا؟ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا ہے، اور پرسنل ڈیولپمنٹ میں یہ مائنڈ سائنسز کا کیا کردار ہے؟ بنیادی طور پہ یہ کیا ہے مائنڈ سائنسز؟ سائنس کے نام سے تو سبھی واقف ہیں کہ جو علوم ہوتے ہیں، اسلامک سائنسز ہیں، فزیکل سائنسز ہیں، ٹھیک ہے، نیچرل سائنسز ہیں، ٹھیک ہے، اسپریچول سائنسز آ گئی ہیں۔ ایسے ہی مائنڈ سے متعلق جو سائنس ہے یعنی علم ہے وہ مائنڈ سائنس کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے جو کہ لوگوں میں ایک غلط فہمی پیدا کرتی ہے۔ وہ برین سائنس یا نیورولوجی اور مائنڈ سائنس دونوں کو ایک چیز سمجھتے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ برین اور مائنڈ میں جو فرق ہے ایسے ہی دونوں کی سائنس میں بھی فرق ہے۔ اب برین اور مائنڈ میں کیا فرق ہے؟ برین جو ہے
وہ آپ کی ایک فزیکل تھنگ ہے، ایک ایسی شے ہے جو آپ کی اس کھوپڑی کے اندر موجود ہے، جسے آپ اردو میں جو ہے وہ دماغ کہتے ہیں، مغز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس مغز کے اندر سارے سگنلز چل رہے ہیں، یہ پورا آپریشن چل رہا ہے اس کا. اور اس کے ایکسپرٹ کو نیورولوجسٹ یا نیورو فزیشین اور اس سے ایڈوانس نیورو سرجن آ جاتا ہے. لیکن جب ہم مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو مائنڈ بنیادی طور پر اردو میں جسے ہم ذہن کہتے ہیں، وہ ایک غیر مرئی شے ہے، ایک ایسی شے ہے جو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو برین تو آپ کا یہاں پر موجود ہو گیا، اور مائنڈ جو ہے وہ آپ کے سوچ کے عمل کا جو پورا ایک پروسیس ہے، وہ آپ کا ماہرین کے نزدیک وہ مائنڈ کہلاتا ہے. اچھا، اب اس کی بحث کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو یہ بڑی دلچسپ بحث ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے چونکہ وہ اب نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اچھا پھر یہ مائنڈ ہے کہاں پر. تو پہلے ریسرچ یہ تھی کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آپ کے دل میں، قلب کے مقام پر ہے، ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے، وہ میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں لیکن باہر کا جس میں سوچنے عقل والوں کے دل کی بات ہوتی ہے نا، قرآن میں جگہ جگہ اس پر بات ہوئی ہے، دل کے لوتھڑے کی حدیث میں بات ہوئی ہے. آج سائنس اور جب آگے بڑھ گئی تو اس نے یہ کہا کہ جناب یہ تو بالکل بات درست ہے کہ آپ کا ذہن آپ کے اس مقام پر ہے، لیکن اس ذہن کے چھوٹے چھوٹے حصے، چھوٹے چھوٹے چیلے، وہ آپ کے جسم کے ایک ایک سیل کے اندر موجود ہیں. یعنی ہمارے سیل کے ایک ایک حصے میں ایک چھوٹا چھوٹا مائنڈ موجود ہے. ان تمام یہ کیسے کام کرتے ہیں، ان تمام کا علم جو ہے وہ مائنڈ سائنس کہلاتا ہے. ہمارے ہاں مختلف علوم ہیں اور نئی نئی علوم کی شاخیں بھی وہ ہو رہی ہیں. تو ان سارے علوم میں یہ جو مائنڈ سائنسز کا علم ہے، تو اس کو اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کی اہمیت ہے بالخصوص نوجوانوں کے لیے کہ مائنڈ سائنسز کے حوالے سے وہ کچھ نو ہاؤ لیں؟ کیا اس کی اہمیت ہے مائنڈ سائنس؟ پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کی کہ ہمارا مائنڈ بنیادی طور پہ ہمارے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے اسے سیکھنا ضروری ہے، ایسے ہی مائنڈ جو کچھ اندر پروگرامنگ کر رہا ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو مائنڈ سائنسز کے سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹولز ایسے موجود ہیں جو ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ ہم اس علم کو سیکھ کر سمجھنے کے قابل ہو جائیں. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے کسی سافٹ ویئر پہ آپ کام کرتے ہیں تو اس سافٹ ویئر میں کوئی تبدیلی کرنی ہو تو وہ سافٹ ویئر جس پروگرامنگ لینگویج میں بنائے آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس پروگرامنگ لینگویج میں اس پر کو سیکھنے کی، ٹھیک ہے. تب آپ قابل ہوتے ہیں اس سافٹ ویئر کو ری پروگرام کرنے کے. ایسے ہی جب تک میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میری شخصیت میں تبدیلی ہو تو یہ جو پروگرامنگ موجود ہے پوری سر سے لے کر پیروں کے ناخن تک، اس پروگرامنگ کو ری پروگرام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہے مائنڈ سائنس کے پروگرام کو سیکھنے اور سمجھنے کی. یہ ہے. اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں اور آج تو اس میں کوئی دو رائے رہی نہیں کہ آپ کی زندگی کا آغاز، آپ کی شخصیت کا آغاز، آج آپ اپنی زندگی میں جہاں پر ہیں، جہاں پر نہیں ہیں، جیسے ہیں جیسے نہیں ہیں، ان سب کا تمام کا تعلق جو ہے وہ آپ کی سوچ سے یعنی آپ کے مائنڈ سے ہے. اس لیے سوچ بدلنا، چینج یور تھاٹ چینج یور لائف. تو آپ کو باہر کی دنیا میں جو آؤٹر ورلڈ ہے اس سے تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی انر ورلڈ یعنی اپنے مائنڈ اور تھاٹ کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں مائنڈ سائنس کے ٹولز کو سیکھنا ہوگا. عرفان صاحب، شخصی نمو کی جتنی بھی کتب ہیں ان کے سب کے اندر ایک چیز جو ہے سب سے زیادہ جس کا تذکرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچ بدلیں. سوچ بدلیں گے تو کامیابی ملے گی، سوچ بدلیں گے تو آپ کو جو ہے دولت بھی ملے گی. دولت اور کامیابی کا سوچ سے کیا تعلق ہے، وہ کیا میکینزم ہے جو اس پیچھے سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر ایک نوجوان کس طرح سے اپلائی کر سکتا ہے؟ صرف دولت اور کامیابی نہیں، زندگی کی ہر شے کا تعلق آپ کی سوچ سے ہے، ٹھیک ہے. اور اسے آپ مائنڈ سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ اپنا بلیف بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ اپنا نظریہ، یقین، جو کچھ مرضی آپ نا، ان تمام کے یہ سب دراصل سوچ کے یا خیال کے یا مائنڈ کے مختلف نام ہیں، ٹھیک ہے.
اچھا، اب اس کا آپ کی زندگی کی دولت، کامیابی، خوشی وغیرہ وغیرہ سے کیا تعلق ہے؟ سب سے گہرا اور انتہائی بنیادی تعلق آپ کی سوچ ہی سے ہے، کیونکہ سوچ وہ آپ کا لیور ہے جس پر آپ کی پوری شخصیت کھڑی ہوتی ہے. اور جب اس لیور پر آپ کی شخصیت کھڑی ہوتی ہے تو اب آپ دیکھیں نا، لیور جو ہے وہ تو بہت اتنا سا ایک جو ہے وہ سہارا دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر پورا ایک جو ہے وہ پوری جو بھی آبجیکٹ اس کے اوپر موجود ہے وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے ہی آپ کی جو سوچ ہے، یہ سوچ اگر پراسپیرٹی کی والی ہے، پازیٹیو ہے، یہ سوچ اگر آپ کی جو ہے وہ آپ کو چیزوں کے وسائل دکھا رہی ہے، تو آپ اپنی زندگی میں حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اپنی زندگی میں پراسپیرٹی حاصل کرتے چلے جائیں گے، کامیابی اور ثروت حاصل کرتے چلے جائیں گے. لیکن آپ کی سوچ میں پراسپیرٹی کی بجائے پاورٹی ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ پاورٹی والا ہے، تو آپ کے پاس پیسہ بھی ہوگا تو آپ پیسے کو بھی جو ہے وہ دریا برد کر دیں گے، مٹی کر دیں گے. اس لیے سوچ کو تبدیل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دی. جس آدمی کی سوچ نہیں بدلے گی، ایک آدمی کو جو ہے آپ بہت اعلیٰ تعلیم دلا دیں، اس کو بہترین ماحول دے دیں، اس کو آپ جو ہے وہ دنیا کی ہر آسائش فراہم کر دیں، لیکن اگر اس کی سوچ نہیں ہے. شان کوی نے دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹینز میں کنگ غالباً ایڈورڈ 7 کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ دشمنوں نے، غداروں نے قبضہ کر لیا اس کے والد کی سلطنت پہ، اس کے باپ کو مار ڈالا، اور اس نے اپنی جو غدار تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے اس کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ تم اس کو قتل کر دو گے، پھانسی دے دو گے تو ہیرو بن جائے گا. نوجوان تھا، 17-18 سال اس کی عمر تھی. تو غداروں نے یہ کیا، جو غداروں کا جو سربراہ تھا، سرغنہ تھا، انہوں نے کہا اس کو جو ہے نا ایک کمرے میں بڑی راحت کے ساتھ رکھو، اے سی کمرے میں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا تمام جو ہے وہ اس کو شراب کباب ہر چیز دے دو، ٹھیک ہے. تو 1 مہینہ گزر گیا، اس نے نہ شراب کو ہاتھ لگایا نہ کباب کو ہاتھ لگایا. تو وہ جو سرغنہ تھا اس کے پاس پہنچا اور اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ہم نے تمہیں جس قسم کا ماحول فراہم کیا ہے، اتنی عیاشی والا، ٹھیک ہے، تو تم اس عیاشی والے ماحول میں تم نے کسی بھی چیز کو، حالانکہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو اس نوجوان مستقبل کے بادشاہ نے، جو اس وقت معزول شہزادہ تھا، جواب دیا کہ میں ان عیاشیوں کا میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہوں جبکہ مجھے مستقبل کی کمان سنبھالنی ہے سلطنت کی. اس کے سامنے، حالانکہ وہ معزول ہو چکا ہے، کچھ نہیں پتا کہ کس وقت جو ہے وہ سرغنہ جو اس کا سر قلم کروا دے، لیکن چونکہ اس کی سوچ تھی کسی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. آج ہمارے نوجوان کی سوچ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن ہاتھ میں موبائل ہے، کیونکہ آج کل جو ہے نیٹ ڈیٹا جو ہے فری میں، تو وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہر عیاشی میں پڑا ہوا ہوتا ہے. اور وہ شخص جس کو ہر عیاشی میسر آ گئی، لیکن سوچ کی وجہ سے اس نے کہا نہیں، چونکہ مجھے اس سلطنت کا بادشاہ بننا ہے. تو آدمی کی سوچ انسان کے مستقبل کا تعین کرتی ہے، اور مستقبل کا تعین تو جو ہے وہ تو مستقبل میں پتہ چلتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی شخصیت اس لمحے سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے جس لمحے وہ اپنی سوچ کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرتا ہے. عرفان صاحب، مائنڈ سیٹ کی آپ نے بات کی، یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اور شخصی نمو میں اس کا کیا کردار ہے؟ کوئی کس طرح اپنا مائنڈ سیٹ کر سکتا ہے؟ اب جیسے ہم لوگ ہیں، سارے نوجوان ہیں اور معاشرے کے لوگ ہیں، ہم سبوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اور بیشتر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ بنیادی طور پہ کیا ہے، اور کوئی شخص اگر اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا چاہے تو اس کے بنیادی عوامل کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، مائنڈ اور سیٹ. سیٹ آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کا کوئی ایک سیٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کروکری کا ایک سیٹ ہے، تو اس کے اندر جو ہے جو سیٹ بنتا ہے وہ پوری کئی چیزیں مل کر جو ہے وہ ایک سیٹ تیار ہوتا ہے. اسی طریقے سے مائنڈ سیٹ جب ہم کہتے ہیں تو مختلف خیالات کا پورا ایک مجموعہ یا خیالات کا سیٹ جب ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے ایک شخصیت کے اندر، تو ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی کا فلاں مائنڈ سیٹ ہے. بنیادی طور پر مائنڈ سیٹ کی 2 جو ہیں وہ تعریفی کی جاتی ہیں. ایک تعریفی جو ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے، اور ایک ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ. آپ نے جو آج کل کے لوگوں کی بات کی،
اور یہ بنیادی طور پہ وہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا ہوا ہے جو فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے. اگر ان سے آپ کوئی اچھی بات کہیں بھی نہ کہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں فلاں تبدیلی لے کر آئیں تو فوراً کہیں گے ہم نے تو یار آپ سے پہلی بار ایسی بات سن رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یہ وہ کفریہ جملہ ہے جو انبیاء سے کفار ادا کیا کرتے تھے. صحیح. اور ہمارے معاشرے میں جب آپ کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو لوگ یہی الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، مفہوم یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ فکس مائنڈ سیٹ ہے. اچھا گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ گروتھ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں یقیناً درست ہوں لیکن اس بات کا پورا امکان ہے کہ میں غلط ہوں. صحیح. جب مجھے یہ احساس ہوگا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں تبھی تو میں اپنی اصلاح کروں گا. صحیح. ٹھیک ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ میں نے ابھی اپنی 50 سالہ زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے ابھی اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ نہیں سیکھا ہے. تو یہ چیز مجھے سیکھنے پر لگا رہی ہے. میں باقاعدہ آج بھی کورسز کرتا رہتا ہوں. آن لائن کی وجہ سے جو چیزیں آسان ہو گئی، اگر میں اس فکس مائنڈ سیٹ میں تبدیل ہو جائے میرا کہ یار میں جو ہوں وہ بس میرے لیے جو ہے جتنا میں نے 50 سال میں گزار لیا وہ کافی ہے، جتنا سیکھ لیا، تو میں اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے لگوں گا. جب پرفیکٹ سمجھ لوں گا تو وہ میں فکس مائنڈ سیٹ کا شکار ہو جاؤں گا، پھر کچھ نہیں کروں گا. فکس مائنڈ سیٹ کا جو دوسرا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک دم جب بھی آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے کوئی آدمی، کیونکہ مشورہ دینے والا مخلص آدمی ہوتا ہے، کوئی آپ کو گائیڈ کرتا ہے وہ بھی مخلص ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے چاہے رشتہ دار ہے. تو یہ جب جیسے ہی آپ کو کوئی درست بات بتاتا ہے آپ کے غلط عمل پر تو فوراً جو آپ پھٹ پڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے فکس مائنڈ سیٹ ہے. فکس مائنڈ سیٹ والا آدمی جو ہے وہ آج سے 15 سال پہلے جہاں پر تھا وہ آج بھی وہیں پر ہے، اور آج سے 15 سال کے 50 سال کے بعد بھی وہ وہیں پہ رہے گا. اس کے اندر کوئی آپ کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تبدیلی اس کی شخصیت میں، اس کی معاشی ازدواجی زندگی میں آپ کو تبدیلی نہیں دیکھیں گے. اور براہ راست اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے جو معاشی حالات ہیں، فائنانشیل اسٹیٹس، وہ بھی ویسے ہی ہوگا، وہ جو ہے وہ رو رہا ہوگا. اور ایسا آدمی جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ڈپریشن کا پھر شکار ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے. آج کے دور میں عرفان صاحب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہر دوسرا یا تیسرا بندہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے. اس ڈپریشن کے اوپر کیسے قابو پایا جائے، اس کے عوامل کیا ہیں اور کس طرح سے ڈپریشن کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ ڈپریشن WHO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 8,500 سے 9,000 افراد ہر سال خودکشی کر رہے ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے. اور یہ انڈر رپورٹڈ اسٹیٹکس ہیں کیونکہ بہت سے تو ایسے ہیں گاؤں دیہات میں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اور ان میں سے 25% تعداد، ان 9,000 لوگوں میں سے 25% تعداد 15 سے 25 سال کے نوجوانوں کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے نمبر کم آئے. میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے، خیبر میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کے نمبر کم آئے، اس نے جو خودکشی کر لی. ٹھیک ہے. اس کے اگلے دن جو ہے وہ کوئٹہ کی ایک میڈیکل کالج کے ایک اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی. ایک اسکول کے اس کے بچے نے، ٹیچر نے اس کو جو ہے وہ انگلش درست نہ بولنے پر اس کو جو ہے وہ اس کی تعریف کی تو اس بچے نے خودکشی کر لی اور باقاعدہ نوٹ لکھا. یہ 2011 کا بہت مشہور واقعہ ہے. ڈپریشن، اسٹریس، اینزائٹی وغیرہ ان سب کو ہم انہیپینس کہتے ہیں. ویسے تو یہ تو کئی نام ہے لیکن ہم سب جو ہے وہ اس کو انہیپینس کہہ دیتے ہیں. یعنی اس میں آدمی جو ہے وہ سرشار اور خوش نہیں ہوتا. تو ڈپریشن ہو، اسٹریس ہو، اینزائٹی ہو، یہ سب جو ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی اس کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ. شروع میں ہوتا یہ ہے کہ ڈپریشن، اسٹریس، اینزائٹی وغیرہ کی علامات بہت ہی معمولی ہوتی ہیں، اور بہت ہی معمولی علامات کی وجہ سے آدمی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے ڈائبٹیز میں یا ذیابیطس میں لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ابے یار کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہوگا، میری غلط حرکتوں کی وجہ سے ہوگا، یہ اللہ کا نظام ہے. ٹھیک ہے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں ارے نہیں یار اللہ مالک ہے. او بھائی اللہ ہی مالک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نہ کرے. یہ دراصل اپنی ذمہ داری سے آنکھیں چرانے کی بات ہے. او بھائی اللہ ہی کرے گا نا. آپ یہ بتائیں دنیا کا کوئی انسان ایسا ہے جو اللہ کے سوا جو ہے کوئی کسی کو بیمار کر سکے یا اس کو مار سکے؟ ٹھیک ہے. اللہ ہی نہیں کرنا. لیکن اختیار اللہ نے جو سسٹم بنایا اللہ نے پوری یونیورس کا،
وہ میرے اور آپ کے اختیار میں دیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ علامات ہیں, تو وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ ڈائبٹیز کی طرح یا دیمک کی طرح جو ہے وہ علامات بڑھتی چلی جاتی ہیں. پہلے 5 سے 10 سال یہ علامات ظاہر نہیں ہوتی, لیکن ہمارے پاس اگر کوئی آ جائے تو ہم اس سے چند بنیادی سوالات کر کے اسے بتا سکتے ہیں. اگر اس کو 1 سال بھی ہو گیا ہے تو وہ لازماً کسی کاؤنسلر, کسی کوچ, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر اپنا مسئلہ, اپنی حالت بیان کر دے, چاہے اس کو 1 سال سے ہی کچھ محسوس ہو رہا ہو, کیونکہ یہ آگے آہستہ آہستہ اس کو خودکشی کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا, اب آپ نے جو بات کہی نا کہ ہم کیسے ڈپریشن کو اوائڈ کر سکتے ہیں, تو دیکھیں پہلی بات یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم اوائڈ نہیں کر سکتے, ہاں ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ نیچرل پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سروائیول کے لیے رکھا ہے. لیکن آٹے میں یا سالن میں نمک چٹکی برابر ہی مزہ دیتا ہے. اگر یہ نمک آپ 10 چٹکی کر دیں نا 2 چٹکی کی بجائے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ وہ کھانا پھینکیں گے. ٹھیک ہے, وہ روٹی آپ کھائیں گے نہیں, وہ روٹی زہر ہو جائے گی. ایسے ہی جتنی انہیپینس کی اقسام ہیں یہ آپ کے سروائیول کے لیے اللہ نے رکھیں, پازیٹیو چیزیں ہیں, لیکن یہ صرف آٹے میں نمک کے برابر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو لیکن چونکہ ہم اس پر ہم جو مائنڈفل نہیں ہوتے اپنی زندگی کی ان ایموشنل اسٹیٹس پر, ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کو اپنی پہلے وہ جاب سے چھٹیاں لینا شروع کرتا ہے. اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جاب ہی چھوڑ دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جاب کی وجہ سے جو ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے, جاب کی وجہ سے تھوڑا ہو رہا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ اسی ادارے میں آپ سے زیادہ پرمشقت کام دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس پوری دنیا میں جو سب سے مؤثر طریقہ ہے جدید ترین ریسرچز کے مطابق وہ یہ ہے کہ آپ کو مائنڈ تھیراپی کا استعمال کرنا چاہیے. عرفان صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں یا اور ایشوز ہوتے ہیں, اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ تھوڑی سی کسی ماہر نفسیات سے وہ کر لو, تو آخر ایسی سچویشن کیوں ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ آپ ماہر نفسیات سے رجوع کر لیں تو وہ چھوٹتے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ کیا کوئی میں سائیکو پیشنٹ ہوں. تو کیا ہے یہ آخر, اس کو یہ ہمارے معاشرے کا متھ ہے اور المیہ بھی ہے کہ ہم کسی سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, کاؤنسلر, کوچ وغیرہ کے پاس سے رابطہ کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاگلوں کا ڈاکٹر ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ہمارے جسم کی مشین ہے. ہمارے جسم کی جس طریقے سے دوسری مشینیں ہیں, آرگنز ہیں, ایسے ہی یہ بھی ہمارے دماغ کی ایک مشین ہے. کیا ہم نزلہ, کھانسی, بخار کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں, وہ ہمیں دوا دیتا ہے, ہم آ جاتے ہیں. کیا اگر میرا بچہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا تو کیا اس کی MBTI یا CBT کے لیے ہم نہیں جاتے تاکہ وہ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اس کی ذہانت میں اضافہ ہو جائے. ایسے ہی ہر انسان کے اندر کچھ ایسی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں جو میرے اندر اور آپ کے اندر بھی ہیں. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. یا تو کہتے ہیں میں تو خدا ہوں, کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یہ؟ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے میرے اندر خامیاں ہیں, جیسے میرے اندر جسمانی خامیاں ہیں, ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ میں انڈر ویٹ ہوں, ٹھیک ہے, ایسے ہی جو ہے میرے اندر کوئی مائنڈ سیٹ میں بھی کہیں پر کوئی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے مجھے رابطہ کرنے پڑے گا اس کے ماہر کے پاس جو مجھے بتائے گا. مثال کے طور پہ ایک زمانے میں مجھے پروکریسٹینیشن کا ایشو تھا, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے میں جو ہے وہ کہیں میٹنگ میں دیر سے پہنچتا تھا. میں نے ایک NLP سے جا کر رابطہ کیا, اس نے جو ہے وہ مجھے 2-3 سیشن میں وہ میرا مسئلہ حل کر دیا. میری جو کیونکہ پروکریسٹینیشن کا تعلق تو یہاں سے ہے نا, آپ کی مصروفیت سے توڑیے, مسئلہ حل ہو گیا. ایسے لوگوں کے اندر فیئر ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے, تو وہ آپ کو جا کر وہ پاگل کس کے پاس جاتا ہے؟ شاید 0.0001% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو پاگل کے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ آپ سے عرض کر دوں کہ جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اور وہ ہم سب کے ساتھ ہیں, یہ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے میں باور کرا دوں کہ ہم سب جو ہیں پرفیکٹ نہیں ہیں, خدا نہیں ہے, خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرے. سب کے اندر مینٹل, ایموشنل, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم پریٹینڈ کرتے ہیں. کوئی باس ہے تو وہ پریٹینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی جو ہے باپ ہونے کی یا بیوی ہونے کی حیثیت سے پریٹینڈ کر رہا ہے یا کر رہی ہے.
ٹھیک ہے, لیکن ہم سب کے اندر ہیں. تو ہمیں ان کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے نہیں, کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کاؤنسلنگ کی, کوچنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا, اب یہ جو ایشوز ہیں 95% مینٹل, ایموشنل اور سائیکولوجیکل ایشوز وہ ہیں جن کے لیے ہمیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سائیکیٹرسٹ کون ہوتا ہے, اس فرق کو بھی سمجھ لیجئے. سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ یا کاؤنسلر اور کوچ ٹیکنیکل وہ ہیں, اور اس کی جو ہے وہ ان کی تفصیل بھی ہے. موٹا موٹا میں آپ کو بتا دوں کہ صرف 5% ہمارے سائیکولوجیکل یا مینٹل ایشوز ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. وہ MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ایک ڈپلومہ کرتا ہے سائیکیٹری کا, وہ پھر دوا کے ذریعے علاج کرتا ہے. ہمارے 95% مینٹل ایموشنل ایشوز کے لیے 95% مینٹل ایموشنل ایشوز کے لیے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے, صرف درست گائیڈنس کی ضرورت ہے. آپ CBT کو لے لیں, MBCT کو لے لیں, آپ جو ہے MBTI کو لے لیں, آپ کوچنگ کو لے لیں, کاؤنسلنگ کو لیں, ایسے سینکڑوں طریقے پوری دنیا میں موجود ہیں جو پوری دنیا میں رائج ہیں. اس کے لیے آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جائیں, وہ آپ کو جو ہے وہ ایک جائزہ لے گا, آپ کا جو سائیکولوجسٹ یا کاؤنسلر ہے جائزہ لینے کے بعد آپ کے بارے میں پورا بتا دے گا کہ جی اس وقت آپ کے اندر جو ایموشنل مینٹل جو ہے یہ خامی آپ کے اندر موجود ہے. اس کو جو ہے پھر آپ مزید جو ہے وہ 12-13 سیشنز میں آپ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا سیکھیں. شخصی نمو کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ بنیادی پوٹینشیل انسان کے اپنے اندر ہے. ہمارے المیہ یہ معاشرے میں کہ آج ہمارا نوجوان جو اپنا کریئر چوز کرتا ہے اس کو کریئر گائیڈنس نہیں ہے. آج میجورٹی آف دی کریئر جو ہے ہمارے نوجوانان کا کس بنیاد پہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ یا تو میرے والد کو پسند تھا, میری والدہ کو پسند تھا. ان کو اپنی اسٹرینتھس نہیں پتہ ہیں, اپنی ویکنیسز نہیں پتہ ہیں, جس کی وجہ سے ان کا بڑا مجروح سا سیلف امیج ان کے ذہن میں. اس اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو کس طرح سے نوجوان جانے, اپنے آپ کو جانے, اور اس کی روشنی میں کس طرح سے کریئر کو چوز کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک فیلڈ ہے, اور کریئر کاؤنسلنگ, کریئر کوچنگ کو ہم نے اہمیت نہیں دی, جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں جو کہ اس کے لحاظ سے قطعاً اہل نہیں ہوتے. سب سے پہلے ہم اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں. ماں باپ تو اس چیز کے ماہر نہیں ہے نا. اگر میرا باپ جو ہے وہ چیزیں بینکر ہے تو وہ کاؤنسلر تو نہیں ہے نا خاص. اچھا, پھر کاؤنسلنگ میں بھی کریئر کاؤنسلر ہونا, کیونکہ یہ بھی پھر الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, تو دوسرے ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں. میرا دوست وہ میرے برابر ہے, وہ شاید مجھے تو جانتا ہے, لیکن اس کریئر میں جو ٹولز استعمال ہو رہے ہیں, اس میں جو چیزیں موجود ہیں, یہ پورا علم ہے نا کریئر کاؤنسلنگ کا, وہ اس کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے, پھر اس پر بھی زیادہ افتاد یہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا, جو جس دوست نے چند کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں یا جو ہے وہ تھوڑی سی وہ جو ہے نا وہ لفاظی کرنے کا ماہر ہوتا ہے, باقی دوست کہتے ہیں یار بڑا قابل ہے. ٹھیک ہے, میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں لٹل نالج از مور ڈینجرس دین دی نو نالج. کم علمی زیادہ خطرناک ہے بنسبت لا علمی کے, کیونکہ لا علم آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا. جو کم علم آدمی ہوتا ہے وہ اپنی کم علمی سمجھ رہا ہے میں تو بہت بڑا فنکار بن گیا ہوں, میں تو بہت علم آ گیا ہے. اچھا, زیادہ علم والا جنی جو ماہر بن چکا آتا ہے آدمی, اس کو بھی اپنی کم علمی جو ہے وہ لا علمی کا ادراک ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب بہت کچھ پڑھ جاتا ہے تو پڑھ لیتا ہے اور سیکھ جاتا ہے, تو اس کے سامنے جو پوری دنیا کا سمندر ہوتا ہے, علم کا سمندر ہو, وہ کہتا ہے یار میں نے تو اتنا سا حاصل کیا ہے. کیونکہ آج کل ایک بہت بڑا یوٹیوب کی موجود پہ موٹیویشنل اسپیکرز موجود ہیں, اس کی وجہ سے ایک بڑا فتنہ اور غلط فہمی نوجوانوں میں پیدا ہو گئی ہے. وہ کیا پیدا ہو گئی ہے کہ وہ یوٹیوب پر جو ہے موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں, اور سننے کے بعد کہتے ہیں جی ہمارے تو گرو, ہمارے تو مینٹور وہ ہیں, فلاں صاحب ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ایسا ناممکن ہے. مینٹور, کسی کو مینٹور بنانے کے لیے, کسی کو اپنا استاد یا مشاور یا گائیڈ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر 3 شرائط پائی جاتی ہوں. نمبر 1 وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو. نمبر 2 وہ شخص اس کام کا ماہر ہو. نمبر 3 جس مسئلے کے لیے
اور جب آپ کو مشورہ درکار ہے وہ دستیاب ہو. جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں یا آپ جو یوٹیوب پہ جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ ٹریننگز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی موضوع پر, چاہے وہ سافٹ ویئرس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کسی پروگرامنگ کے حوالے سے ہو, پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو, ان سب کے اندر جو ہے دوسری خوبی تو پائی جاتی ہے, وہ اس کے ماہر ہوتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جبھی تو دنیا ان کو سنتی ہے نا. لیکن وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے, وہ آپ کے خاص مسئلے کے لیے خاص آپ کی ضرورت کے وقت دستیاب نہیں ہوتے, کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ تو ایک جنرل بات کر رہا ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے. جیسے ڈاکٹر جو ہے اگر ایک لیکچر دیتا ہے, بس کسی ڈائبٹیز پر آپ کے یہاں جو ہے وہ لیکچر ہوتا ہے آپ کے ادارے میں, تو وہ لیکچر جو دیتا ہے یا ایک آرٹیکل لکھتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ میں اگر ڈائبٹیز کا کچھ علامات ہیں کچھ ہیں تو مجھے انفرادی طور پہ اس سے جا کر جو ہے وہ اپنا چیک اپ کروانا پڑے گا ڈاکٹر سے, تب میرا مسئلہ حل ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوا جو ہے وہ ڈائبٹیز میں آپ کے کام آئے, میرے کام نہ آئے, مجھے ریئیکٹ کر جائے. صحیح, ٹھیک ہے. اس لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا, پھر سوال کو میں آپ کے سوال کے جواب کو میں آگے بڑھاتا ہوں. وہ یہ کہ جب آپ کو گائیڈنس چاہیے, یقیناً ہمارے گرد گرد جو وہ گائیڈنس موجود نہیں ہے, تو 3 چیزوں کا تو ضرور خیال رکھیں کہ جب میں جس سے مشورہ لے رہا ہوں اپنے کریئر کے حوالے سے, کیا وہ ان 3 چیزوں پر پورا اترتا ہے, ان 3 شرائط پہ. یہ تو بالکل سمجھے کہ یہ رول آف تھم ہے, انشاءاللہ آپ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب یعنی آپ بھٹک نہیں پائیں گے اگر اس رول آف تھم کو, 3 کے رول آف تھم کو جو ہے اگر آپ پکڑ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کریئر گائیڈنس کے حوالے سے آپ جو ہے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے ماحول میں, اپنے رشتہ داروں وغیرہ میں, ٹھیک ہے جو ہے درست کر کے گائیڈنس نہیں ملی, لیکن اس میں ان سے زیادہ آپ کا قصور ہے, کیونکہ یہ آپ کی زندگی, آپ کی ذمہ داری ہے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو موافق حالات نہیں ملتے, اس کے باوجود وہ اپنی زندگی میں بہت غیر معمولی کام کر جاتے ہیں. کیوں کر جاتے ہیں؟ کیونکہ اپنے حالات کو تبدیل کرنا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, وہ اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کی یا ماحول کی ذمہ داری نہیں سمجھتے. اچھا عرفان صاحب, دیکھا یہ گیا ہے کہ زندگی میں ہر انسان کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتا ہے, ورنہ آج کل آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے, سنتا ضرور ہے. سب کچھ سننے, سمجھنے, پڑھنے کے باوجود ہماری ساری زندگی وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے. زندگی کو تبدیل کس طرح سے کیا جائے؟ آج میں جہاں ہوں کہ میرا کل آج سے بہتر ہو, کس طرح سے پاسبل ہے؟ اس کا مختصر ترین جواب تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کے ایک شعر میں موجود ہے. ذکر سے ہوگی نہ حسن کلام سے ہوگی, کامیابی تو بس کام سے ہوگی. آج ہم ٹریننگز لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھ بھی بہت کچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ان سب کا صرف اور صرف تعلق ہماری ذہنی عیاشی کے ساتھ ہے. ہماری زندگی میں ایکشن نہیں ہے, عمل نہیں ہے, وہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے پوری ایک تھیوری ہے, ایک سائیکولوجسٹ گزرا ہے جس نے 1956 میں لرننگ کون تھیوری پیش کی تھی. ڈاکٹر ایڈورڈ ڈیل غالباً اس کا نام تھا, تو 1956 کی بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو اس علم کے بارے میں, اس کتاب کے بارے میں صرف 10% آپ کی لرننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس نے تو پوری ایک کون بنائی ہے پیرامڈ کی, اس میں کہ 10% لرننگ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے جب آپ اس کو سنتے ہیں تو پھر 20% ہوتی ہے. ہوتے ہوتے وہ 60 سے 90% تک لے کر جو گیا ہے لرننگ کو, وہ ایکشن پہ لے کر گیا ہے. اس نے کہا میکسیمم آپ جو ہے انتہائی توجہ سے بھی اگر کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں, انتہائی توجہ سے آپ اس کی نوٹ ٹیکنگ بھی کر لیتے ہیں, حالانکہ کون پڑھنے میں نوٹ ٹیکنگ کر رہا ہوتا ہے, لیکن 60 to 90% جو آپ کی یہ جو 30% جو ایک دم آپ بوسٹ کرتے ہیں, آپ کی جو لرننگ ہوتی ہے, 100% تو کسی چیز کی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام رکھا ہے نا, تو ورنہ تو وہ مقابلہ اور جو محنت کا جو تصور ہے وہی ختم ہو جائے گا اگر کوئی 100% ہو جائے, ٹھیک ہے. تو 90% تک جو پہنچتا ہے, 60 سے 90%, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایکشن سے پہنچتا ہے. ایکشن ہماری زندگی میں نہیں ہے, ہم صرف پڑھ رہے ہیں کتابیں, ہم صرف دیکھ رہے ہیں. تو میکسیمم کیا ہوتا ہے, ہم 10% ہی حاصل کرتے ہیں پھر اس چیز کا. ہاں اتنا ضرور ہے بہت, میں ایک جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کی رول کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ کے لیے کسی
آپ نے ویژن بھی بنا لیا, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یار میں جو ہوں نا 80 برس کی عمر میں اپنے آپ کو یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے اندر یہ خوبیاں ہوں, میں یہ کچھ حاصل کر چکا ہوں. تو اس کے بعد اب جو ہے وہ آپ نے پڑھنا بھی شروع کر دیا, لیکن آپ سے عمل کرنے میں دقت ہو رہی ہے کیونکہ ارد گرد جو فیکٹرز موجود ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے موافق نہیں ہیں. تو صرف ایک کام کر لیں, اپنے کم سے کم 5 ایسے دوست بنا لیں. یہاں پہ دوست کا مطلب جو ہے نا وہ ابے تبے کرنے والے اور گٹکے کھانے والے نہیں ہیں. وہ دوست جن کے ساتھ آپ روزانہ جو ہے کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ بیٹھیں, وہ آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے. وہ 5 دوست جو کہ وہ کام پہلے کر چکے ہوں جو آپ 80 برس کی عمر میں کرنا چاہ رہے ہیں. گارنٹیڈ. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت پالے ترا پالے کند. یہ دانش ہے, پرانی اولڈ وزڈم ہے اور طے شدہ بات ہے. آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ویسے ہی بنیں گے. عرفان بھائی, یہ ایک مائنڈ سائنسز میں اور نفسیات کی کتاب میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, لاشعور. کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ 2 حصوں میں, ایک شعور ہے اور ایک لاشعور ہے, اور انسان کی زندگی میں جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ لاشعور ہے. تو بنیادی طور پہ یہ لاشعور کیا ہے, اور پرسنل ڈیولپمنٹ یا شخصیت کی نمو کے لیے اس کا کیا کردار ہے لاشعور کا؟ ہم برین اور مائنڈ کی بات پہلے کر چکے ہیں. اس سوال کے جواب کی طرف جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اس سوال کا جواب. اب مائنڈ کے بھی 2 حصے ہیں, بعض نے 3 حصے بھی کیے ہیں, کانشیس مائنڈ, سب کانشیس مائنڈ, انکانشیس مائنڈ, ٹھیک ہے. میری کتاب میں کانشیس اور انکانشیس, اور اب جو ریسرچز آ رہی ہیں وہ کانشیس اور انکانشیس کی بات کرتی ہیں. کانشیس شعور یعنی جس پر کہ ہماری توجہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لاشعور وہ جس پر کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی, اور ہمارا شعور اور لاشعور دونوں کام کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے ہمارے کمپیوٹر کی میں 2 قسم کی جو ہے وہ ڈیٹا جمع کرنے کی جگہ ہوتی ہیں. ایک ہماری ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اور دوسری ہماری ریم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ریم جو ہے وہ شعور کا کام کرتی ہے اور ہماری ہارڈ ڈسک جو ہے وہ لاشعور کا کام کرتی ہے. ریم کے اندر جو ہے بہت ہی محدود انفارمیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جیسے ہی جو ہے وہ سافٹ ویئر بند کیا, ریم سے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہمارے شعور کے اندر آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے, آپ کو جو ہے وہ 90% سے زیادہ معلومات, باتیں وغیرہ جو ہیں میری آپ کے دماغ سے محو ہو چکی ہوں گے. بھائی یار کیا بات کی تھی یار عرفان صاحب نے, کچھ ایسی بات تھی, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے لاشعور میں وہ محفوظ ہے. آپ کے لاشعور میں اس وقت سے محفوظ ہے جب 5 مہینے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے پیٹ میں آپ کا دماغ, آپ کی جان ڈالی تھی, ٹھیک ہے. تب سے لے کر آج تک وہ انفارمیشن محفوظ ہے, آج تک محفوظ ہے اور رہے گی. یہ انفارمیشن کبھی نہیں جاتی کیونکہ یہ ہارڈ ڈسک کی طرح ہے اور یہ ان لمیٹیڈ ہے, کیونکہ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ان لمیٹیڈ ہوتی ہے, اس کو آپ جتنا مرضی بڑھاتے جائیں, ٹھیک ہے. تو اس کی دوسری مثال یوں دی جاتی ہے کہ جیسے آپ نے جو ہے وہ سمندر کے اندر جزیرے دیکھے ہوں گے, تو جزیرے کا بہت ہی تھوڑا کونا جو ہے وہ اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو جڑیں ہیں وہ کئی ہزار میٹر نیچے موجود ہوتی ہیں اور کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جو پانی کے اوپر جو نظر آ رہا ہے آپ کو جزیرہ, وہ آپ کا شعور ہے, معمولی سا ہے, اور آپ کو پانی کے نیچے جو موجود ہے وہ آپ کا لاشعور ہے. اب چونکہ ہمیں شعور کی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم شعور ہی کو اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ شعور ہی سب کچھ ہے. ہم اپنے لاشعور پہ محنت نہیں کرتے. لاشعور پہ محنت کرنے کے لیے ہم, اور تبدیلی کیسے آئے گی, بہتری کیسے آئے گی, لاشعور پہ محنت کرنے سے آئے گی. اور لاشعور پہ محنت کرنے کے لیے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں مائنڈ سائنس کے ٹول سیکھنا ہوں گے. لاشعور کے ٹولز کو سیکھنے میں جو سب سے اہم ٹول ہے وہ ہے آپ کا دی لا آف اٹریکشن, قانون کشش. ناظرین, آج ہم نے سید عرفان صاحب سے بات کی مائنڈ سائنسز کے حوالے سے. امید ہے آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. ابھی اپنے میزبان نذیر الحسن اور معاون میزبان عابد علی رضوی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.